صفائی نفس ایمان ہے، نکالوں سے ہوشیار، خیبر سے لے کے کراچی تک ایک ہی نام، شرافت علی گوگا نقیبیہ مرغ چنے والے، اے بلاک اسٹور مارکیٹ ماڈل ٹاؤن لاہور والے۔ Delmar Drinking Water, now delivering in your town. Call 0304 3777737, 1C Block A Main Boulevard, BOR Society, Johor Town, Lahore. ہر گھوٹ میں ہے احساس، ڈلما ڈرنکنگ واٹر۔ مدینہ فارم پیش کرتے ہیں دیسی مرغ 100% آرگینک چکن۔ اپنے خاندان کو ہیلدی چکن کھلائیں اور اپنی امیونٹی بڑھائیں۔ نو کمپرومائز آن فوڈ کوالٹی، 100% وی پرووائڈ بٹ وی سے۔ کال فار فری ہوم ڈلیوری، ابھی رابطہ کریں 0308322244۔ دودھ ہمارے لیے مکمل غذا ہے جو کہ چھوٹوں اور بڑوں کے لیے یکساں مفید ہے، جو قدرت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہمارا پیش کردہ منہ پیور ملک اسپیشل جو کہ بالکل خالص، ذائقے دار اور مکمل وائٹامن سے بھرپور ہے، آپ کے خاندان کی صحت کا ضامن، صرف اور صرف منہ پیور ملک اسپیشل۔ کال فار فری ہوم ڈلیوری، پیشکش مدینہ فارم، فون نمبر 0308322244۔ آن لائن رائڈ میں ایک شاندار اضافہ، آرام دہ اور محفوظ سفر کی ضمانت کے ساتھ انتہائی مناسب ریٹ میں ابھی اپنی رائڈ بک کیجیے اور لطف اٹھائیں اپنائیت کا۔ تفصیل سے ایک میٹنگ رہا جہاں ہم نے بہت سے پوائنٹس پہ ڈسکشن بھی کیے، بہت سے جو آپشنز ہیں ہمارے سامنے اس پہ غور کیا، اور ہم نے اپنے پھر کمیٹیز بھی بنائی ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہمارا عید کے بعد جو جب شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جاتا ہے تو عید کے بعد ہمارا جو اے پی سی ہو رہا ہے اس کا جو اس پہ جو کام ہے وہ اب سے شروع ہو گیا ہے، اور اپنے جماعتوں کی طرف ہر جماعت کی طرف کے جو نمائندے ہیں وہ اپنا پوائنٹ شامل کر کے ایک بڑا ڈیٹیلڈ اور ایکسپینسو ایجنڈا اپنایا جا رہا ہے جو پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے اس وقت ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ہم آج اگر ہم پنجاب کا اگزامپل اٹھا کے دیکھیں، پنجاب ڈیزروز بیٹر دین دس۔ جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ میں، سب سے بڑا صوبہ میں آپ 2 سال سے آن ٹریننگ وزیر اور وزیر اعلیٰ نہیں رکھ سکتے۔ پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ میں جب 100 سال بعد ایک اس قسم کا وبا آ جاتی ہے، تو اگر آپ کا آن ٹریننگ ٹیم ہے، آپ اپنا آن ٹریننگ ٹیم کو ہٹاتے ہو اور کوئی ایکسپرٹیز کے جو لوگ ہیں ان کو لے کر آتے ہیں۔ آپ اگر اسی سے کام لیں گے جو کہتا تھا کہ کرونا کیسے کاٹتا ہے، تو حال میرے پنجاب کا یہی ہوگا۔ اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صوبہ کے پاس، جس کے پاس سب سے زیادہ وسائل ہے، جس کے پاس اتنے سارے اپرچونٹیز تھے کہ وہ اس وبا کو باقیوں کے مقابلے میں بہتر سنبھالتے، وہ اس وبا کے دوران پنجاب حکومت کے پاس وہ ریسورسز تھے کہ وہ نہ صرف ایک کامیاب لاک ڈاؤن کر سکتے تھے جس میں غریب عوام کو، خاص طور پہ اگر پی ٹی آئی کی فیڈرل حکومت ان کو سپورٹ کرتے، وہ غریب عوام کو، ورکنگ کلاس کو، مڈل کلاس کو سپورٹ بھی کر سکتے تھے، اپنا ڈاکٹرز کو، فرنٹ لائن ورکرز کو باقی صوبوں کے مقابلے میں بہتر ہیلتھ پیکیج اور رسک الاؤنس دے سکتے تھے، ٹیسٹنگ کے لحاظ سے پورے پاکستان کو پیچھے چھوڑ سکتے تھے، جس سے آپ کا شرح اموات کم ہوتا، جس سے جو لوگ بیمار ہو رہے ہیں ان کا تعداد میں کمی ہوتا، جس سے آپ کی معیشت پہ جو اثرات ہو رہا ہے اس وبا کا وہ کم ہوتا۔ اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لیے ہوا ہے کہ ایک پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ کسی صوبوں کا مدد کرنے کو تیار نہیں، اور دو جو پنجاب کا ٹیم ہے وہ ناکام، نالائق اور نااہل ہے، وہ ان میں یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ وہ چلا لے۔ پنجاب کا تو جو اہمیت ہے
آپ پاکستان کے بریڈ باسکٹ ہو. اگر پنجاب کا زراعت پہ نقصان ہوگا پورا پاکستان کی جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس پہ اثر ہوتا ہے. اگر سندھ نے اپنا ویٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا کر لیا اور پنجاب نہیں کرتا تو ہم سب کو نقصان ہوتا ہے. اس لیے جب سندھ اپنا پورا ٹارگٹ مکمل بھی کرتا ہے ہم اپنا نیڈ پورا نہیں کرتے. ہم رلائی کرتے ہیں پنجاب کی بریڈ باسکٹ پہ. اور جس طریقے سے اس حکومت نے پنجاب کی زراعت کو تباہ کر دی ہے, جس طریقے سے جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے, کوئی اکنامک ایگریکلچر ایمرجنسی پہ تو ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن ہمارا کسان تو ایمرجنسی میں ہے. اور وہ آج سے نہیں, کووڈ سے نہیں, عرصے سے اس ایمرجنسی پہ گزر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جب وفاقی حکومت تھی ہم نے تو ایگریکلچر بوم لے کر آئے تھے, اور ہمارے سامنے ہمارے کسان کا معاشی صورتحال آہستہ آہستہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اور جس پوائنٹ پہ اب پہنچ چکا ہے ہمارا پورا پاکستان کا زراعت پہ اور فوڈ سیکیورٹی پہ اثر ہو سکتا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو سندھ حکومت نے اپنا فرنٹ لائن ورکرز کے لیے, نہ صرف فرنٹ لائن ورکرز لیکن سارے جو ہمارے میڈیکل ہیلتھ کے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ان سب کو نہ صرف ان کا تنخواہ مگر ان کو رسک الاؤنس دیا ہے. وہ اس لیے کہ جو بھی صحت کے نظام میں کام کر رہا ہے, چاہے وہ آئی سی یو میں کام کر رہا ہو یا ایمرجنسی وارڈ میں کام کر رہا ہو, چاہے وہ کسی سرجری کر رہا ہے یا آئسولیشن کا کام کر رہا ہے, ان سب کے زندگی اور صحت کو خطرہ ہے. تو اگر سندھ حکومت اپنا فرنٹ لائن ورکرز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو سکتا ہے, ان کا مطالبات پورا کر سکتا ہے, تو باقی صوبے یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر جیسے عمران کہہ رہا ہے, نیشنل اسمبلی آف دا فلور پہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, وہ جہاد لڑ رہا ہے, تو اس جہاد میں آپ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کیوں کھڑے نہیں ہیں؟ وہ ان کے آپ کے اچھے تقریریں کی ضرورت نہیں, آپ کے تالیاں کی ضرورت نہیں, ان کو اپنا حق کی ضرورت ہے. جو ان کا تنخواہ ہے, جو ان کا رسک الاؤنس ہے وہ پورا کرو. جو ان کا حق ہے کہ سیکیورٹی ملے, سیکیورٹی لیجسلیشن ہو, وہ پورا کرو. نہ پاکستان کے عوام, اور آج اس لیے ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں, پنجاب کے عوام یہ ان آرگینک سلیکٹڈ جو پنجاب حکومت ہے, جو فیڈرل حکومت ہے, انہوں نے ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت کو خطرہ میں ڈال دیا ہے, ہر پاکستانی کا معاشی صورتحال میں خطرہ میں ڈال دیا ہے. اور اب مجھے تو نظر ہی نہیں آتا کہ ان کا رہنا کا کیا, what is the excuse for them to stay in power? جنہوں نے ان کو لے کر آئے تھے, اگر ان کو صاف شفاف پاکستان بنانا تھا, کرپشن فری پاکستان بنانا تھا, تو کیا آج پاکستان کرپشن فری ہے؟ اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکومت ہے, تو فائدہ ان کا کیا ہے؟ اگر وہ خود مانتے ہیں کہ آج بھی پی ٹی آئی کے لوگ خود مانتے ہیں, کارکن سے لے کے قیادت تک مانتے ہیں کہ آج بھی پنجاب میں کرپشن ہو رہا ہے. یہ تو ہم کہتے رہے کہ پنجاب تو جادو اور کرپشن پہ چلتا ہے, لیکن اگر وہ خود مان رہے ہیں کہ پنجاب میں کرپشن ہو رہا ہے, تو اس کرپشن کے پیچھے کون ہے؟ کیا پی ٹی آئی اور نون لیگ آج بھی ذمہ دار ہے آج کا پنجاب کی کرپشن کے لیے؟ نہیں. اگر یہ کرپشن پہ ان کا نیت صاف ہوتا تو وہ پھر اپنا ہر کیس پہ خاموش اور سٹے آرڈرز کیوں لیتے ہیں؟ ان کے پاس میں نے چیلنج بھی کیا تھا, آج اب تو 2 ہفتے ہو چکے ہیں
اور آج تک کوئی جواب نہیں آیا کہ بی آر ٹی میں جو کرپشن علی زیدی اور اس کا فرنٹ مین عمران خان کے لیے کرتا ہے، عمران خان کا کچن چلانے کے لیے، عمران خان کا پی آر چلانے کے لیے، عمران خان کے کیمپینز چلانے کے لیے، اس کرپشن کا جواب دینے کو تیار نہیں. معلوم جبہ پہ کرپشن کا جواب دینے کو تیار نہیں، بلین ٹریز پہ نہ پیسہ کا حساب دینے کو تیار، نہ درخت کا حساب دینے کو تیار ہے. یہ اپنا آڈیٹر جنرل رپورٹ، اپنا ہی حکومت کا اپنا رپورٹ کہتا ہے کہ 270 بلین روپیز کا irregularities ہوا ہے. پی ٹی آئی کے اپنے سٹینڈرڈز کے مطابق ایک کرپشن ہے، اس پہ بھی کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. اور جو سب سے لیٹسٹ انفارمیشن ہے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھے ہیں وزارتوں کو، حکومت کو، نیب کو، کہ یہ جو پوسٹ آفس کا وزارت ہے وہاں 118 بلین روپیز کا کرپشن ہوا ہے. ان سارے وزارتیں جس پہ کرپشن کے الزامات لگے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے سٹینڈرڈز کے مطابق ان وزیروں کو ہٹنا چاہیے، عہدہ سے نکالنا چاہیے جب تک فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن نہ ہو. آٹا میں کرپشن، چینی میں کرپشن، تیل میں کرپشن، پیٹرول پرائسز میں کرپشن. آپ کا اوور نائٹ جس طریقے سے ان پرائسز میں اس دن اضافہ ہوا تھا، آپ ہر پاکستانی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اور ہر پیٹرول اور تیل جو بگ آئل کمپنیز ہیں انہوں نے اربوں روپے کمائے تھے ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو. آج تک اس کو جواب دینے کو تیار نہیں ہے. ہم تو کہتے تھے کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ نیب صرف مخالفین کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اب سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ بات کہہ رہی ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا آرڈر میں جو نیب کے بارے میں سنایا ہے، یہ نیب کا اس آرڈر میں جو احتساب نیب کا ہو رہا ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا ہو رہا ہے، ہمارے کٹ پتلی سیاسی جماعتوں کا ہو رہا ہے. اب نیب کو رہنا کا کوئی جہاز نہیں بنتا. نیب کا چیئرمین جو خود اگر اس میں کوئی شرم ہے، اگر اس میں کوئی حیا ہے، اگر اس نے یہ آرڈر پڑھا ہے تو استعفیٰ دو، گھر چلے جاؤ، بند کرو نیب کو، تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا جو ہمارا سپریم کورٹ کہتا ہے اس لیے بنایا گیا، اور آج تک اس پہ کام کر رہا ہے کہ اپنا and I'm quoting now from the judgment of the Supreme Court of Pakistan, جسٹس باقر کا اپنا ججمنٹ ہے کہ نیب اپوننٹس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور to beat opponents into submission, subjugation and compliance, or removal from the electoral scene at least temporarily. The laws were successfully employed as tools to change political loyalties, for splintering, fracturing political parties. Pygmies were selected, nurtured, promoted, and brought to prominence and power. People with notorious backgrounds and criminal credentials were thrust to rule in various capacities with predictable results. Similarly, those who caused death, destruction, and mayhem in our society were trained, financed, protected, promoted, and eulogized, thus turning them into Frankensteins. Meanwhile, corruption, misconduct, and malpractice in government kept growing at exponential rates and became all prevailing. None of the state institutions whatsoever remain free from this morass. اب اس قسم کے ججمنٹ کے بعد آپ مجھے بتائیں کیا از اٹ کانسٹیٹیوشنل کہ یہ ادارہ رہے، اس صورت میں رہے؟
جو پاکستان پیپلز پارٹی کا آج کن ہے. شہید بیوی کی پوری زندگی کی جو موقف تھا، جو میرا ہمیشہ کا موقف رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے، یہ عامر کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کیا یہ آج درست ثابت نہیں ہوا ہے؟ اور اگر یہ درست ثابت ہوا ہے، اگر the highest court in the land has now on judicial record put these things forward, تو ہم یہاں اس کو نہیں چھوڑ سکتے. پارلیمنٹ کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے، یہ جمہوری پارٹیز کو فوراً ایکٹ کرنا چاہیے. ایک پہلے قدم ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نیب کو ختم کریں، بند کریں. یہ جو کالا قانون پاکستان کی آئین پہ it's a scar on the face of the legal system of Pakistan، اس کو تو بند کرنا چاہیے. اور فوراً سارے جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کو مل کے کام کرنا چاہیے کہ ہم اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کیسے قانون سازی کرے جس سے ہر پاکستانی ایک ایکول طریقے سے ٹریٹ کی جائے اور کرپشن کا خاتمہ واقعی کیا جائے. اور سیاسی پولیٹیکل انجینئرنگ جس پہ آپ پولیٹیکل پگمیز کو ہیروز اور آپ کا جو سیاسی قیادت ہے ان کا کردار کسی کے سامنے ان سلیکٹڈ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور پورا پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہو، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ نیب کے تھرو حکومتیں بناتے ہیں، سلیکٹڈ پرمنیز کو اقتدار میں کو دلواتے ہیں، تو جو پاکستان کے معیشت کا حال ہے وہی ہوتا ہے آپ کا پاکستان معیشت کے ساتھ. جو ہمارا جمہوریت کا حال ہے آج، یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ. جو ہمارا معاشرے کے، ہمارے سوسائٹی کے صورتحال ہے اس وقت، یہی ہوتا ہے جب ہمارے اوپر اس قسم کے انجینئرڈ حکومتیں سونپے جاتے ہیں. نیب کو اپنے آپ کو واضح کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بالکل بند ہونا چاہیے، لیکن دو چیزیں جو ہے اس آرڈر میں پوائنٹ آؤٹ کیا. ایک تو اس کا جو غلط طریقہ کار ہے، لیکن دوسرے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کیسز، حکومت کے جو میگا سکیمز ہیں ان پہ نیب کو ایکشن نہیں کر رہا. تو نیب کو اس پہ کلیریفیکیشن صرف سے کام نہیں چلے گا. نیب کو عملی طور پہ فوراً بی آر ٹی، معلم جبہ، بلین ٹریز کیس، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا پوسٹ سروس کا جو کیس ہے، اس کیس، فورن فنڈنگ کیس، آٹا چوری، چینی چوری، تیل چوری، اب جو سارے کے سارے اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز نے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں، فورن نیشنلٹیز ڈکلیئر کیے ہیں، سارے کے سارے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، سارے کے سارے اگر ہم ہوتے، ہم ایسے آپ کے سامنے لے کر آتے تو نیب ہمیں پکڑتے، ہم اندر ہوتے، ہم ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس بھگت رہے ہوتے، پورا پاکستان کا میڈیا ہمیں غدار کہلائے ہوتے کہ ہم نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا کہ کون سا کاما، کون سا نیشنلٹی. اور یہ دوگلی پالیسی کیوں؟ تو فیل فور جو ہر کیس ہے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، ورنہ ان کا منافقت مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ اگر آپ کا اتنا ٹو فیسڈ سسٹم ہے، وہ کیسے ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ سر سے پاؤں تک ہمارا احتساب ہوگا، ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں. یہ مذاق بند کرو، پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق بند کرو. پاکستان ایک تاریخی معاشی بحران سے گزرنے والا ہے. پاکستان ایک 100 ایئر بعد جو وبا ہے اس سے گزر رہا ہے. جو لوکس کا نقصان، جو خطرہ ہے جس سے ہر پاکستانی کسان کا فصل خطرہ میں ہے، ان چیزوں پہ فوکس کرے، عوام کو اپنے مسائل سے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے. اور جو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے جو نیب کا
جو یہ سارے ماضی میں ہوتا رہا، اس دوران کے لیے جو پاکستان اتنا بڑا کرائسس کا، تاریخی کرائسس کا سامنا کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں پوز ہونا چاہیے اور ہمیں ان ایشوز پہ فوکس کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کے ساتھ وہ ہو نہیں رہا۔ اور آپ دیکھ رہے ہو کہ نیب تو ہے ہی ہے، اب وہ فیٹف کے نام پہ اور دہشت گردی کے نام پہ ایسے قانون لے کر آنا چاہتے ہیں جو کہ حکومت کو اور حکومت کے ادارے کو ہر شہری کو پکڑنے کی اجازت دے گا۔ کوئی قانونی ہیومن رائٹس کا پروٹیکشن نہیں ہوگا۔ آپ اگر غلط ہیڈ لائن چلاتے ہو، غلط سٹوری چلاتے ہو تو آپ کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ڈیل بھی نہیں ہے، آپ کو بس الزام لگائے دہشت گردی، ٹیررسٹ فائنانسنگ، ایک ملک میں اور دوسرا ملک کا کوئی اگریمنٹ بھی نہیں ہے، آپ کو کوئی عدالتی فورم اور عدالتی فورم کسی بیوروکریٹ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو یہاں ہٹا کے کسی اور ملک میں لے کے جانے کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نیشنل ایکشن پلان ہو، فاطف کے گولز ہو، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہو، تو ہم صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر حکومت ہم سے بات کرتے، ہم سے مل کے کام کرتے، ہم ان کے لیے جو فیٹف کا اور دہشت گردی کا اور منی لانڈرنگ کا اور یہ چیزیں کہ جو آپ کو ریکوائرمنٹس ہے اس حد تک پاس کرنے اور سپورٹ بھی کرنے کو تیار ہے، لیکن اگر آپ اس کو بہانہ استعمال کر کے آپ کو اپنا حکومت کو اتنا اختیارات دیں گے کہ وہ ہر پاکستانی کے انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ نہیں کریں گے، ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ آج تک پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے احسن احسان جس پہ میں نے نیشنل اسمبلی پہ بھی سوال اٹھایا ہے، نیشنل اسمبلی میں سوال لگایا تھا جب اس کو when he became escapee، جب اس کو ریلیز کیا گیا تب میں نے کوشچن ڈالا تھا نیشنل اسمبلی میں، آج تک اس کا جواب نہیں آیا۔ آج تک میرا نیشنل اسمبلی میں ڈالا ہوا سوال کا جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے نیشنل اسمبلی میں جب خان صاحب سے پوچھا کہ آپ اپنا موقف جو ہے نیشنل اسمبلی میں درست کرے اور کلیریفائی اسامہ بن لادن کیا شہید ہے یا نہیں، جو آج تک اس کا کلیریفیکیشن نہیں آیا، مگر تب تک کچھ نہیں ہوا۔ اور پھر جب میں پریس کانفرنس ہولڈ کرتا ہوں، جب میں کہتا ہوں کہ کرپشن کا جواب دو، کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس دور کا حکومت کو تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکومت قرار دے دیا، تو اس کا جواب میں احسن احسان دھمکی دیتا ہے۔ اس دن سے لے کے آج تک جو بڑے بڑے لوگ فیٹف کے قانون پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے، آج تک اس پہ نہ کوئی بیان، نہ کوئی مذمت، نہ کوئی کیس، نہ کوئی جواب کہ آپ کا قیدی آپ کا قید سے باہر نکل کے پاکستان پیپلز پارٹی کو پھر سے دھمکی کیوں دے رہا ہے؟ آپ کا قیدی کیسے نکلا؟ اور یہ عام قیدی نہیں ہے، یہ اگر اس نے مجھے دھمکی دینا ہے دے دو، لیکن اس نے ہمارے بچے کو اے پی ایس میں جو کردار اس کا تھا، ان خاندانوں کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ یہ حکومت جواب دو کہ اس کے خلاف کیس کیوں نہیں چلا، اس کو وہ یہ کہاں تھا، کس کے کسٹڈی میں تھا، اور کیسے اسکیپ، سب سے بڑا ٹیررسٹ اسکیپ کیسے کرتا۔ ان سوالات کا نہ جوابات ہے، نہ وہ ان چیزوں کا کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں۔ اور جیسے ہمارا سپریم کورٹ کہا اپنا ججمنٹ میں کہ سیاسی کارکن کے خلاف، سول سوسائٹی کے خلاف نیب تو آپ بھیج رہے ہو، پکڑ بھی کر دیتا ہے، لیکن ان کو یہ فرینکنسٹائنز جو اب مختلف صورت میں پاکستان پہ ہمارا نہ صرف ہمارا زندگیوں کو خطرہ میں ڈال دیا تھا، نہ صرف ہمارے بچے کو شہید کیے، ہمارے سپاہیوں کو شہید کیے، ہمارے فوج جو ان کے خلاف لڑ رہے تھے ان کو شہید کیے ہیں، لیکن جو نقصان
معاشی طور پہ فارن پالیسی کے لحاظ سے پاکستان کی پوٹینشل کو کیسے انہوں نے 2 دہائیوں کے پیچھے رکھا ہے، اس کا کوئی حساب دینے کو تیار نہیں۔ کنکلوڈ اس بات پہ کروں گا کہ ناانصافی کو ختم کرنا چاہیے، جیسے ہمارا چیف جسٹس باقر صاحب نے اس ڈیسیژن میں لکھا بھی کہ جہاں اس نے حبیب جالب کو کوٹ کیا ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔